بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نابینا آدمی، اندھا آدمی ہاتھ میں لالٹین لے کر بازار سے نکل رہا تھا۔ ہاتھ میں لالٹین ہے اور بلائنڈ ہے اور لے کے نکلا ہے۔ تو کچھ میرے جیسے جو عقل مند تھے وہ اس نابینا شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے، یار کمال ہے، تم کو دکھتا تو نہیں ہے، تم تو بلائنڈ ہو، اندھے ہو، پھر تمہارے ہاتھ میں یہ لالٹین سمجھ میں نہیں آیا ہمیں؟ بلائنڈ ہو اور یہ لالٹین ہاتھ میں رکھے ہوئے ہو۔ تو وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ بھائی، یہ لالٹین میں نے آنکھوں والوں کو راستہ دکھانے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ میں تو بلائنڈ ہوں، اندھا ہوں، لیکن آنکھوں والے کہیں غلطی سے مجھ جیسے نابینا سے ٹکرا نہ جائے، اس لیے ان کو راستہ دکھانے کے لیے میں نے یہ لالٹین ہاتھ میں رکھا ہے۔ جی، تو پچھلی ویڈیو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا ذکر کیا تھا، یعنی کان کا، اور آج میں دوسری نعمت یہ آنکھوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور نعمتوں میں ایک نعمت انسان کی یہ دو آنکھیں ہیں۔ انسان کی یہ دو آنکھیں ہیں جس سے انسان کی دنیا روشن ہوتی ہے، جس سے انسان اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خاندان بھی بنا سکتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ان آنکھوں کی وجہ سے ممکن ہے۔ ان آنکھوں کی وجہ سے اگر آنکھوں کی قدر جاننی ہو تو کسی نابینا کے پاس جا کر پوچھو کہ تمہاری زندگی کیسی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں، آنکھوں والوں، آنکھوں کی نعمت، آنکھوں کی قدر کرو۔ اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ آنکھوں کے بغیر زندگی کتنی دشوار ہے، کتنی دشوار ہے۔ انسان رات کے ٹائم پر جب اندھیرا ہوتا ہے تو گھبراتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اس لیے اکثر و بیشتر گھروں میں آپ نائٹ بلب جلاتے ہیں تاکہ گھوپ اندھیرا نہ ہو، تھوڑی سی روشنی ہو۔ لیکن ان بلائنڈ، یہ اندھے نابینا جو لوگ ہیں، 24 گھنٹے، سالوں کے سال، دن اور رات اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہ دن کو نظر آتا ہے کچھ، نہ رات کو نظر آتا ہے۔ تو ان کی زندگی کو انجوائے کرنے کے بجائے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو آنکھیں مجھے دی ہے، مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیا غور کیا ہے کبھی؟ آج سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے، اب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں سن نہیں سکتا تو ایڈ، یعنی ہیئرنگ ایڈ نکل آئی ہے کہ آپ وہ کان میں ڈالیں اور سن سکتے ہیں، اگر وہ اندر سے سسٹم سارا صحیح ہے۔ لیکن آج تک آنکھوں کے بارے میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ کسی نابینا کو یہاں پہ لگا دے، یہاں پہ لگا دے، یا یہاں پہ لگا دے، کہیں پہ بھی لگا دے اور اس کو روشنی کی ایک جھلک نظر آئے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کی جو آنکھیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا احسان ہے۔ ایک شخص کو بہت زیادہ فخر تھا اپنی عبادت کا،
اپنی بندگی کا، اللہ کے ذکر کا بہت بڑا فخر تھا کہ میری تو عبادت اتنی ہے، میں تو ڈیفینیٹلی جنت میں جانے والا ہوں. اس کو کیونکہ وہ عبادت بہت کرتا تھا دن رات. وہ مر گیا تو اللہ کے حضور میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ڈالو اس کو جنت میں. اب جب جنت میں جانے لگے تو فرشتے سے بات چیت ہوتی ہے تو فرشتے کو یہ کہتا ہے مجھے تو دنیا میں ہی پتا تھا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں. کیونکہ میں نے بہت عبادت کی ہے، بہت بندگی کی ہے، اور خدا کے حضور میں بہت گیڑ گڑایا ہوں، بہت ایسا کیا ہے. تم یہ مجھے بتا سکتے ہو کہ اللہ کو میری کون سی عبادت پسند آ گئی؟ عبادت کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ وہ مجھے سیدھا بہشت میں ڈال رہا ہے؟ تو فرشتے نے مسکرا کر کہا کہ ابھی جو ہے صحیح ہے، چلو تم کو جنت ملی، جنت میں جاؤ، چھوڑو ساری باتیں. لیکن کہتا ہے نہیں، مجھے معلوم کرنا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ڈالا ہے تو کون سی میری عبادت قبول کی ہے. یعنی اس کو فخر تھا کہ میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میں نے تو اتنا ذکر کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج آیا، پیغام آیا فرشتے کو کہ اس سے کہہ دے کہ تجھے جو نعمتیں اور برکاتیں دی گئی ان میں یہ 2 آنکھیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک آنکھ کا قرض تو نے اتارا ہے. ایک آنکھ کا قرض اتارا ہے تو نے، تو باقی نعمتوں کا کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں تم نے ہزاروں مہینے تم نے عبادت کی ہو اور کافی ذکر و فکر کیا ہو، کافی تم اس کی بارگاہ میں پڑے رہے ہو، قرآن پڑھا ہے، بہت ساری چیزیں پڑھی ہے، یہ سارا جو ہے وہ صرف ایک آنکھ کا قرضہ ہے. دوسری آنکھ کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اور دوسرے جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں کیسے ہو گئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں. ہم قبول تو کرتے ہیں لیکن اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. وہ چیز اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے پتہ نہیں ہم کتنے آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ چلو دنیا کی آنکھیں ہیں، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ تھے، اب بھی لوگ ہیں جو بلائنڈ ہے، نابینا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے بڑے کام کر کے گئے ہیں. ہیلن کیلر کو ہی آپ دیکھ لیجئے، اور وہ جو رسول کا عاشق تھا اویس کرنی، اس کو دیکھ لیجئے. بلائنڈ تھا، اندھا تھا، خالی اس کو پتا چلا کہ حضور کے 2 دانت شہید ہو گئے، اس نے سارے دانت توڑ دیے، اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ رسول کے 2 اگر شہید ہو سکتے ہیں تو مجھے اپنے دانت رکھنے کا کیا حق ہے. بلائنڈ تھا، اندھا تھا. ہیلن کیلر کی میں نے مثال دی، وہ بھی اندھی تھی. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اندھے ہیں، لیکن بڑے بڑے کام کر کے گئے ہیں. اب اس کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے بنتے ہیں ان کا کیا؟ جو آنکھیں رکھتے ہیں، آنکھیں ہیں ان کے پاس،
وہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ اندھے بنتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ ظاہر ہے جو اندر سے اندھا ہو اس کی سانس چل رہی ہے کہ بند ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ مردہ ہی ہے۔ اندر سے جس کی آنکھیں بند ہے، جس کو اندر سے کچھ نہیں دکھتا ہے، وہ تو جیتی جاگتی قبر ہے یا جیتی جاگتی میت ہے انسان کی، کیونکہ اندر کی آنکھ نہیں کھلی، جس کو ہم روحانی آنکھ بھی کہتے ہیں، باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں، دل کی آنکھ بھی کہتے ہیں، ضمیر کی آنکھ بھی کہتے ہیں۔ اگر یہی ہماری مردہ ہے تو یہ آنکھ ہوگی تو بھی ہم کون سا تیر مار لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو آنکھیں ہماری نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انکار کر رہا ہوں کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تکلیف تو ہو رہی ہے، دنیاوی تکلیف ہو رہی ہے، دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی دل کی آنکھ کھول لیتے ہیں عبادت بندگی کے ذریعے، خدا کو یاد کر کے اپنی دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں، تو بھلے ان کی دنیا برباد ہو گئی لیکن آخرت آباد ہو گئی۔ اور میرے جیسے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں تو کام کر رہی ہے لیکن اندر کی آنکھ بند ہے، تو بھلے میں جیسا بھی ہوں، اچھا دکھ رہا ہوں، کیسا دکھ رہا ہوں، آخرت تو بس اس کی رحمت ہوگی تو مجھے چھوڑے گا، ورنہ نہیں۔ تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے ذریعے دل میں اترا جائے، دل میں دیکھا جائے، اور دل کی آنکھیں ہیں وہ بڑی اہم ترین ہے۔ اور جیسے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قرآن کی آیت بتائی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بد نصیب ہے وہ انسان جو اندھا ہے اور بہرا ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے۔ اب یہ ظاہری اندھا پن کی بات نہیں ہے، ظاہری بہرے پن کی بات نہیں ہے، یہ اندرونی اندھے پن کی بات ہے، جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے، جو سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے۔ تو حقیقت میں اندھے اور بہرے وہ لوگ ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار آتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احکام آتا ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے دل میں اترے تو ہم زندہ، اور نہیں اترے تو مردہ، یعنی جانوروں کی طرح ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خطاب دے دیا کہ یہ لوگ تو جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی ان کو، آنکھیں دی، کان دی، زبان دی، دماغ دیا، یہ ساری چیزیں دینے کے باوجود ان کی حرکتیں اندھے جیسی ہے، ان کی جو نظریں ہیں وہ اندھی ہیں، اور ساری مثالیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو انجوائے کیجئے، برابر جتنا انجوائے کر سکتے ہیں، خوب کھیلیں، اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، خوب انجوائے کیجئے، لیکن گھڑی دو گھڑی بیٹھ کر 24 گھنٹے میں کم سے کم گھڑی دو گھڑی بیٹھ کر ان تمام نعمتوں کا شکرانہ ادا کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے شکرانے کو قبول کر کے ہماری یہاں کی زندگی بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی بھی سنوار دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔